اور حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو قرآن کا تعوذ سب سے پہلے نازل ہوا۔ اس کا معنی ہے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مردود۔ اب جس طرح انسان رات کو دروازے کو کنڈی لگاتا ہے چوروں سے حفاظت کے لیے، جیسے انسان گاڑی میں بیٹھتا ہے تو سیٹ بیلٹ باندھ دیتا ہے حادثے کی صورت میں اپنی حفاظت کے لیے، ایسے ہی جب بھی کوئی آپ نیکی کا کام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں یا نماز پڑھیں، تو اس کے اندر تعوذ پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا۔ آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، آپ اللہ کے قلعے میں آ جاتے ہیں، آپ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان کی زبان ناپاک ہوتی ہے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، تہمت لگانے سے اور برائی کرنے سے۔ تو جب آپ تعوذ پڑھتے ہیں تو آپ کی زبان پاک ہو جاتی ہے، تاکہ آپ پاک زبان سے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور دوسری اہم بات کہ تعوذ ذکر کی ایک قسم ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کثرت سے۔ مفسرین نے 10 قسمیں لکھی ہیں ذکر کی، ان میں سے پہلی قسم ہے تسبیح، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ تسبیح میں آتا ہے سبحان اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اللہ نقص سے پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے تحمید، یعنی اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نماز کی پہلی رکعت مکمل کرتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ اور نمبر 3 جو تیسری قسم ہے وہ ہے تکبیر، یعنی بندہ عاجز ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے تحلیل، یعنی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ افضل ذکر بھی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے حوقلہ، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور ان میں سے کم ترین جو ہے وہ غم ہے۔ غم سب سے بڑی بیماری ہے، یعنی غم کو بھی یہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ 100 دفعہ اس کو پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور 6 نمبر پر ہے حسبلہ، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب غزوہ احد میں صحابہ کرام پہ مشکل پڑی تو یہ جملہ پڑھا قرآن میں آتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جمع کا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزانہ 100 تسبیح پڑھ لی جائے۔ حضرت شیخ الحدیث سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی روزانہ 500 مرتبہ اس کا ذکر کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 7ویں نمبر پر بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھنے سے اس کام کے اندر تکمیل بھی ہو جائے گی، وہ پورا بھی ہو جائے گا، اور بسم اللہ پڑھنے سے وہ جو کھانے کی چیز ہے اس میں نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے 8ویں نمبر پر ہے استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے مدد مانگنا، یہ بھی ذکر ہے۔ هو المستعان، وہی مدد کرنے والا ہے۔ وہ 9ویں نمبر پر ہے تبارک، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک الذی نزل الفرقان، یہ قرآن کے اندر آتا ہے۔ اور 10ویں نمبر پر جو ذکر کی قسم لکھی ہے وہ ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔
اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں، زبان کا ذکر۔ ایک ہوتا ہے ذکر قلبی، دل کا ذکر۔ جو ہمارے مشائخ ہیں، طریقت کے لوگ ہیں، جو خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے، وہ ہر سانس جو آ رہی ہے باہر جو اندر جا رہی ہے اس کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، اس کے لیے کافی مجاہدہ، تربیت اور مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے ہاں بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر وہ اس ذکر کو جاری فرما دیتے ہیں۔ وہ چونکہ مشکل ہے، اس لیے علماء نے عوام کے لیے کہا کہ وہ ذکر لسانی کریں، زبان والا ذکر کریں۔ تو تعوذ ذکر کی بھی ایک قسم ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن میں آتے ہیں کہ انہوں نے بھی تعوذ پڑھا۔ جیسے پہلے پارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ گائے ذبح کرو، اس قاتل کا، اس مقتول کا قاتل معلوم ہو جائے گا کس نے اس کو قتل کیا، وہ مشہور واقعہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں کہ یہ قتل ہو گیا ہے بندہ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گائے ذبح کرو، اس کا گوشت لگاؤ۔ تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ٹھٹھا تم جاہلوں کا کام ہے، میں تو ٹھٹھا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے حضرت مریم کا واقعہ آتا ہے قرآن کے اندر کہ جب جبرائیل ان کے پاس آئے انسانی شکل میں، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو کہنے لگی کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو نیک آدمی ہے۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں میری عزت پامال نہ ہو جائے، تو وہ تو جبرائیل فرشتہ تھا، انسانی شکل میں آیا۔ اسی طرح جب حضرت مریم پیدا ہوئی، ان کی والدہ نے تعوذ پڑھا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اللہ میں شیطان سے پناہ مانگتی ہوں اس بچی کے لیے کہ اس کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ تو قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، قال معاذ اللہ، جب زلیخا نے ان کو بدکاری کی دعوت دی، کہنے لگے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو فرعون نے دھمکایا، ڈرایا، اس صورت میں بھی انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہ کی پناہ مانگا کرو شیطان سے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے تھے تو یہ بیمار ہو جاتے تو ان پہ دم کرتے تھے، تو اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ اللہ میں ان دونوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، ہر قسم کے کیڑے سے اور شیطان کے شر سے اور نظر بد سے۔ تو یہ پڑھ کے اللہ کے نبی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی دم فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح احادیثوں میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں جہاں تعوذ کا ذکر ہے، جیسے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، مجھے جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر فتنة الغنا ومن شر فتنة الفقر، اے اللہ میں مالداری کے فتنے سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں، ایسی مالداری جو تیری بغاوت کی طرف مجھے لوٹا دے، اور ایسا فقر جو مجھے تجھ سے دور کر دے، اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو آج کے ہم نے اس مختصر سی تقریب میں تعوذ کے بارے میں سیکھا کہ تعوذ ذکر کی ایک قسم ہے اور یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے پڑھنا بھی سنت ہے، اور اسی طرح جو آخری دو صورتیں ہیں ان کو بھی معوذتین کہتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد ایک بار ان کو پڑھ لیا جائے اور صبح اور شام 3 بار پڑھ لیا جائے، تو انسان ہر قسم کے شرور، بلیات، آفات، شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں تو اس کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس قسم کے دجالی فتنے ہیں اور شرور ہیں نفس کے، جن سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان دعاؤں کو پڑھا جائے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان چھیڑ چھاڑ کرے نا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تعوذ پڑھ لیا کریں
شیطان سے حفاظت ہو جائے گی، آپ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔